تلنگانہ کے بارڈر پر ایک پروگرام میں میرا جانا ہوا. دیکھو بہت ساری باتیں ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں رہتا ہے کہ اس کے فائدے بھی واقعی کیا اور بھی لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں. دشمن ہمارا کیا سوچتا میں آپ کو بتاتا ہوں. تلنگانہ کے بارڈر پر ایک علاقہ ہے دیگلور کے نام سے. وہاں پہ کبھی اہل سنت و جماعت کی 12 مسجدیں ہوتی تھی. بد مذہبوں نے سب پر قبضہ کر لیا. اہل سنت نے اپنی مسجد قائم کرنے کے لیے جب تعمیری کام شروع کیا تو اس کو بھی انہوں نے شہید کروا دیا. لیکن آج بھی وہاں پر سنی حضرات کا ایمان بڑا مضبوط ہے اور تاج الشریعہ والے آج بھی وہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, اس کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا. ابھی جو محفل کا رنگ دیکھا تو مجھے یہ بات اچانک یاد آ گئی. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں, یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے دل کے اندر جذبہ کیسا ہے. انہوں نے بتایا کہ ان دیوبندیوں نے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کے اندر یہ بات ہوئی کہ یہ لوگ اتنے کم ہو کر بھی اتنے زیادہ مضبوط کیوں ہیں, آخر وجہ کیا ہے. تو دارالعلوم دیوبند سے غالباً کسی مفتی کو بلایا تھا میٹنگ میں تاکہ وہ مشورہ دے ہم کو. انہوں نے اپنا ایک بندہ پاجامہ اونچا کر کے میٹنگ میں بھیج دیا. تو اس نے آ کر کے بتایا کہ جو دارالعلوم دیوبند کا جو مفتی آیا تھا اس نے میٹنگ میں سب سے پہلا سوال یہی کیا تھا کہ یہ جو سنی یہاں پر ہیں یہ لوگ میلاد مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم میلاد تو مناتے ہیں. تو کہنے لگا یہ جب تک میلاد مناتے رہیں گے نا تم لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے. ان کا بولے یہ لوگ جب محفل میلاد میں جب یہ جاتے ہیں سرکار کی شان سنتے ہیں تو ان کا ایمان جو ہے نا وہ بڑا تازہ ہو جاتا ہے, ان کا جوش کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے ان کا. تو اس نے آگے جو بات کہی تھی نا واقعی وہ سمجھنے والی. اس نے معلوم ہے کیا کہا کہ یا تو ان کو محفل میلاد سے الگ کیا جائے اور اگر یہ نہ الگ ہونا تو ان کو قوالی کے اندر لگا دیا جائے ان کو. یعنی ہمارا دشمن کیا سوچتا ہے میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں. تو ایسی محفلوں میں جو آپ یہ آتے ہو نا یہ مت سمجھو کہ وہ 1 گھنٹے کی محفل میں آئے. یہ 1 گھنٹے کی محفل نہیں ہے, یہ اپنے ایمان کو آپ ریچارج کرنے کے لیے آتے ہو دوبارہ. یہ میں تو کہتا ہی ہوں اور ہمارے علماء تو بتاتے ہیں, دشمن بھی یہی سمجھتا ہے. حضرات مکرم اور ہمارے بزرگوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو فیضان صرف تھماچم برسا ہی کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو دعا کرتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آج ہم مرادی مرادی کہہ رہے ہیں, کل قیامت میں غوث پاک کہیں گے مریدی مریدی درہا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی ہماری ان بولیوں کو رائگاں کر دیں گے. اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا نا بزرگوں کو جب خوشی کے اوقات میں یاد کیا جاتا ہے تو مشکل اوقات میں وہ ہمیں فراموش نہیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہمیں ضرور یاد رکھیں گے. حضرات مکرم سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم جیسے نکموں کو تو ان کی شان بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ زبان کھولتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے. اولیاء کرام یہ کہہ کر کے خاموش ہو گئے. اولیاء کرام غوث پاک ابھی جو ہے وہ نوجوانی کے عالم میں ہے. حضرت شیخ محمد کاکیس نے کہا تھا عبد القادر جب تمہارا وقت آئے نا اس سفید بالوں کو مت بھولنا. کہ عبد القادر آج ہمارا دور ہے کل تمہارا دور آئے گا. مرغ سب بولتے ہیں عبد القادر لیکن بول کے چپ ہو جاتے ہیں, تمہارا مرغ صبح قیامت تک بولتا رہے گا. اتنے پائے کہ ولی جب اس انداز کے اندر ان کے سامنے عاجزی کر رہے تو ہم کیا ہیں, ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں. بس یہ ان کا کرم ہے کہ اپنی شان بیان کرنے کی انہوں نے ہمیں توفیق عطا فرما دی. حضرات مکرم سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک بات بتائی تھی. اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی لکھا ہے حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں غوث اعظم رہے ہیں. ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے. جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عمر فاروق غوث اعظم تھے. جب ان کا وصال ہوا تو حضرت عثمان غنی کو یہ منصب عطا ہوا. آپ کا وصال ہوا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہوئے. آپ کے بعد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر جلوہ گر ہوئے اور ان کے بعد میں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام عطا کیا گیا. اور کربلا کے میدان میں جب آپ یزیدیوں سے مقابلے کے لیے جانے لگے تو یہ غوثیت کا تاج اپنے بیٹے امام زین العابدین کے سر پہ رکھا اور پھر اس کے بعد میں امام باقر, پھر امام جعفر صادق, پھر امام موسیٰ کاظم, پھر محمد تقی, محمد رضا, محمد تقی, پھر محمد نقی. یہ سلسلہ غوثیت کا چلتا رہا.
چلتے چلتے حضرت امام حسن عسکری تک آیا، آپ کے پاس آ کر کے یہ سلسلہ رک گیا۔ ایک لمبے زمانے تک پھر کوئی اپنے زمانے کا غوث نہیں ہوا، جو بھی ہوا نائب غوث ہوا، یہاں تک کہ 470 کے اندر گیلان کی سرزمین پر سرکار غوث پاک کی جب ولادت ہوئی تو غوثیت کبریٰ کا تاج آپ کے سر کے اوپر سجایا گیا۔ اس زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے امام مہدی کے آنے تک غوثیت کا تاج آپ ہی کے سر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے زمانے سے لے کے آج تک آپ ہی غوث اعظم ہیں، اور جب تک امام مہدی نہیں آتے غوثیت کا تاج آپ ہی کے سر پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک بات میں یہ عرض کروں گا، یہ جو درمیان کا زمانہ ہے اس میں کوئی غوث اعظم تو نہیں ہوگا، غوثیت تو انہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو بھی آئے گا ہدایت کے لیے لوگوں کی، وہ نائب غوث اعظم بن کر کے آئے گا، نائب غوث اعظم بن کر کے آئے گا۔ جیسے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم، حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم۔ اور یہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یہ سلسلہ رضویہ سے چونکہ بیعت ہیں اس لیے عقیدت میں اور محبت میں کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس حوالے سے جو روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں ان روایتوں کو بھی ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب کو اگر آپ کسی بھی دور میں پہچاننا چاہیں تو یہ دیکھ لیں کہ غوث پاک کے کمالات کا مظہر اس دور کے اندر کون ہے۔ جو بھی سرکار غوث پاک کے کمالات کا مظہر ہوگا وہی نائب غوث اعظم ہوگا۔ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمالات تو بہت ہیں، لیکن آپ کا جو ایک اہم منصب ہے جس پر آپ کو فائز کیا گیا تھا وہ تھا پاسداری شرع، شریعت کی ترویج و اشاعت اور احیاء دین، جیسا کہ آپ خود بیان کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں بتا دوں، آج کل جو حالات خراب چل رہے ہیں نا تو لوگ اس طرح کی آوازیں اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ نام لے کر کے، کچھ لوگ نام تو نہیں لیتے ہیں، اشارے میں نشانہ بناتے ہیں، بولے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ہو رہا ہے، ہمارے قائدین کہاں چلے گئے، جو قیادت لے کر کے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ وہ اپنے بزرگوں کو اس دور میں نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، میری اس بات کو توجہ سے سننا تاکہ سوشل میڈیا پر جو اس طرح کے جو بیانات آتے ہیں، اس طرح کی جو چیٹس آتی ہیں، ان سے آپ کا ذہن خراب نہ ہونے پائے۔ حضرات مکرم، آج حالات خراب ہیں کیا؟ غوث پاک کے زمانے میں حالات خراب نہیں تھے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد شریف کے اندر 70 سال گزارے ہیں۔ ان 70 سالوں کے اندر 5 عباسی خلیفہ تخت پر بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف سلجوقی سلاطین تھے۔ عباسی خلفاء اور سلجوقی سلاطین کے درمیان آپس میں کشمکش چلتی رہتی تھی اور لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، اور حالات معمولی نہیں تھے، اتنے سخت حالات بھی پیدا ہو جاتے تھے کہ جب جنگ و جدال بہت زیادہ ہو گیا تو نوبت یہاں تک بھی آئی، لوگوں نے مسجدوں کے ممبر تک توڑ دیے، کیا ممبر پہ ہم خطبہ بھی نہیں دیں گے، عورتیں اپنے سروں سے دوپٹہ اتار کر کے بازاروں میں نکل آئی احتجاج کے طور پر۔ ایسے سنگین حالات بھی پیدا ہوئے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کا خون خرابہ بھی ہوا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حالات خراب ہوئے تو کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے میدان میں نکل آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبین کو ایک منصب عطا فرماتا ہے، اور ان کو جو منصب دیا جاتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہوا کرتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر جو منصب دیا تھا وہ احیاء دین کا تھا، دین کی ترویج و اشاعت کا منصب تھا، جیسا کہ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں، میں جنگل سے بغداد کی طرف جب پلٹ رہا تھا میں نے راستے میں کمزور کو دیکھا کہ عبد القادر اٹھاؤ، میں نے جب اٹھایا تو چہرہ تر و تازہ ہو گیا، میں نے کہا پہلے تو تم کملائے ہوئے تھے، تمہارا چہرہ جگمگانے لگا، آخر بات کیا ہے؟ کیا میں تمہارے نانا کا دین تھا، میں کمزور ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں دین کو توانائی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جب آپ بغداد میں داخل ہوئے جو بھی ملتا تھا وہ کہتا تھا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، دین کا احیاء کرنے والے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ منصب تھا۔ آج بھی جو نائب غوث اعظم ہوگا اس دور میں بھی، اور جو رہے نائب غوث اعظم، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی منصب دیا ہے۔ اب اگر کوئی بکواس کرتا ہے
کہ حالات خراب ہیں، ہمارے قائدین کیا کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے، ارے وہ بہت بڑا کام کریں، لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاسداری شرع کا پورا حق اپنے دور کے اندر ادا کیا، اور اس طرح ادا کیا کہ جب بغداد کے حالات زیادہ خراب ہوئے نا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد چھوڑ کر کے جب جانے لگے تھے، قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر، کسی نے جب دھکا دیا، آواز آئی عبد القادر کہاں جاتے ہو؟ کہا بغداد کے حالات کے اندر بڑا فساد ہے، میں جنگل میں جا کے عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا عبد القادر تمہیں صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تمہارا کام یہ بھی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کارنامہ انجام دو۔ فرماتے میں پلٹ کر کے آیا اور میں نے لوگوں کی ہدایت کا کام شروع کیا، الحمدللہ میرے ہاتھوں پر ڈاکوؤں نے توبہ کی، زانیوں نے توبہ کی، شرابیوں، فساق اور فجار نے توبہ کی، اور یہود و نصارہ اور کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اب آپ کو یہ پتہ لگانا ہو کہ کس دور کے اندر نائب غوث اعظم کون ہے، تو پھر دیکھیے کہ ان کمالات کا مظہر اپنے دور میں کون پایا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر اگر میں تفصیل کروں گا تو ایک ایک چیز پہ الگ الگ بتانا پڑے گا۔ خاص اوصاف یہ ہیں، جو بھی نائب غوث اعظم ہوگا وہ شریعت پر استقامت اختیار کرے گا اور دین کے اندر بڑا پختہ ہوگا، اس کے اخلاق بڑے عمدہ ہوں گے، اور اس کا معاملہ یہ ہوگا نفس کشی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا، حق گوئی و باقی کے اندر اس کا اس دور کے اندر کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ آپ ہر دور کے اندر اس کو تلاش کر کے دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھیں، حق گوئی میں آپ کی طرح کوئی نظر نہیں آتا، دین پر استقامت کے اندر آپ کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اخلاق عالیہ کے اندر کوئی آپ کی مثال نظر نہیں آتی۔ بتاؤ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اعتکاف کی حالت میں ہیں، جو افطاری کے بعد میں بچہ پان لے کے آتا تھا، اتفاق سے اس کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اعلیٰ حضرت سرکار نے اس کو ہلکی سی چپت لگا دی۔ اب جب لگائی تو بعد میں آپ کو احساس ہوا، آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں چپت لگائی ہے، اور پھر بعد میں بہت سارا پیسہ نکال کر کے بچے کے ہاتھ میں دیا، کہا واپس تم میرے چہرے پہ چپت لگاؤ۔ وقت کا مجدد ہے، اور جو مجدد ہوتا ہے اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوا کرتا ہے۔ اب وہ بچہ ڈر گیا، آمادہ نہیں، وہ خادم تھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے سر پر مارا اور اس کے بعد میں اس کو شاباشی دے کر کے روانہ فرمایا۔ بتاؤ اتنے اعلیٰ اخلاق کا حامل اور اتنے عظیم منصب پر فائز ہونے کے باوجود خادموں کا اتنا خیال رکھنے والا اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت کا نظیر کون نظر آئے گا؟ حضرات مکرم، اعلیٰ حضرت حق گوئی بے باکی میں آپ کی کوئی نظیر نہیں تھی، کوئی نظیر نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور حضور پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، میں نے خواب میں سرکار غوث پاک کا دیدار کیا، میں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں پوچھا کہ اس دور میں آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس دور میں میرا نائب بریلی کے اندر امام احمد رضا ہے۔ اسی طرح پیر محمد میاں شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خواب میں سرکار غوث پاک کا دیدار کیا، پوچھا کہ حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ کہ میرا نائب بریلی کا امام احمد رضا ہے۔ پیر محمد میاں شرق پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب خواب سنا ہے، بیدار ہوئے، مریدوں کے ساتھ میں بریلی شریف آئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا خواب بھی بیان کیا، اور چند دن آپ کی خدمت میں رہ کر کے مالا مال فیضیات سے مالا مال ہو کر کے واپس ہوئے۔ تو سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے نائب ہیں اس دور کے اندر۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کے اندر وہ کمالات پائے جاتے تھے جو نائب غوث اعظم کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے اپنے طور پہ نہیں کہا، جو ہے وہ شاہ محمد میاں جو سرکار اعلیٰ حضرت کے پڑوسی بڑھاپے کے عالم میں عمر میں آپ سے بڑے ہیں، خانوادہ رضویہ میں جھاڑو لگا رہے تھے، کہہ دیا حضور سید قنات علی نے کہا کہ آپ بڑھاپے میں جھاڑو لگا رہے ہیں؟ کہا رہنے دو، مجھے جھاڑو لگانے دو۔ کہا مجھے دے دو۔ کہا میں آپ کو نہیں دوں گا، کوئی بڑھاپے میں جا کر کے بزرگ بن جاتا ہوگا۔ میں نے امام احمد رضا کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، ان کو میں نے بچپن میں بھی بزرگ پایا، جوانی میں بھی بزرگ پایا، الحمدللہ میں بڑھاپے میں بھی ان کو بزرگ دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم، حضور مفتی اعظم ہند یہ اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم ہے، اور یہ بات بھی خود سرکار غوث پاک نے فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ نواب راحت علی یا رحمت علی، انہوں کو ایک تلاش تھی پیر کی
ایک زمانے تک تلاش کیا، کوئی پیر سمجھ ہی میں نہ آیا، بغداد چلے گئے، وہاں کے سجادہ نشین سے جا کر کے بیعت ہو جاؤں، جب دیکھا تو دل نہیں جمع، سو گئے۔ خواب میں سرکار غوث پاک تشریف لائے، کہا کہ میرے نائب اس دور کے اندر ہندوستان کے اندر مصطفیٰ رضا ہے، ان سے جا کر کے بیعت ہو جاؤ۔ اب اٹھے ہیں، اٹھ کر کے بریلی شریف پہنچے، کہا میں کہاں کہاں تلاش کرتا رہا، نائب غوث اعظم تو خود میرے ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ حضرات مکرم، اور ایسا ہی ایک واقعہ ایک بار بھی اور پیش آیا تھا، ایک شخص مرید ہونے کے لیے آیا، سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، چپ، دوسری مرتبہ کا، پھر چپ، تیسری مرتبہ کا، جب نہیں بولا تو آپ جلال میں آ گئے۔ تو اس کے بعد میں جب چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا نا، کہنے لگا یقیناً بے شک میں نے اپنا ہاتھ سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، پہلے 3 مرتبہ چپ رہے اور چوتھی مرتبہ یقیناً یقیناً غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تم کہہ اٹھے؟ کہا پہلے دیکھا نہیں، لیکن سرکار مفتی اعظم ہند جب جلال میں آئے تو میں نے دیکھا میری نگاہوں کے سامنے غوث اعظم موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اپنے زمانے کے نائب غوث اعظم ہیں۔ اور اگر اوصاف کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، مجھے ایک روایت یاد آئی، حضور محدث سورتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں پڑھا کرتے تھے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے بھی ہیں۔ ان کا بیان ہے، جب میں پڑھتا تھا تو ہر جمعرات کو حضور محدث سورتی بریلی شریف اعلیٰ حضرت کا دیدار کرنے آتے تھے۔ کتنی قسمت تھی، اعلیٰ حضرت کو دیکھنے آتے تھے وہ لوگ، اور اعلیٰ حضرت کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے میں بتاؤں۔ حضور محدث اعظم پاکستان فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے اعلیٰ حضرت کو ایک بار دیکھا ہو، اس کا ثواب مجھے دے دے تو ساری زندگی کی عبادت کا ثواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہتے ہر جمعرات کو میں دیکھنے آتا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند اس وقت 3 سال کے بچے تھے، بولے گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں۔ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ فرماتے سرکار کے گنبد کے سائے میں کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں، لوگ جو ہیں وہ بڑھاپے میں جا کر کے تو بزرگ بن جاتے ہیں، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کو 3 سال کے اندر بھی پرہیزگار پایا، آج بھی میں ان کی پرہیزگاری کو دیکھ رہا ہوں۔ بتاؤ 3 سال کا بچہ کیسے پرہیزگاری اختیار کرے گا؟ لیکن جو زمانے کے اندر نائب غوث اعظم ہوتا ہے نا، جب آپ پیدا ہوئے تو پہلے ہی آپ کے پیر نے کہہ دیا تھا نا کہ اس بچے سے ایک زمانہ فیضیاب ہوگا، اور شدید تحریک جب چلی نا تب لوگوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، حضور مفتی اعظم ہند کے ذریعے لاکھوں لوگوں نے ہدایت کا نور حاصل کیا تھا۔ تو حضور مفتی اعظم ہند اپنے زمانے میں نائب غوث اعظم، اور پھر حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے زمانے کے اندر نائب غوث اعظم ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک بڑا تفصیلی عنوان ہے، اس کے لیے تجزیہ کی ضرورت ہے۔ تجزیہ کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف کو پہلے بیان کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں ان اوصاف کی جھلک آپ کے نائب میں کیسے پائی جاتی ہے اس کا باضابطہ موازنہ کر کے بتایا جائے کہ سرکار غوث پاک نے کیسے اپنے نائب کو نوازا ہے۔ لیکن وہ بڑا تفصیلی عنوان ہے، میں مختصراً یہ عرض کروں گا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کے مظہر بن کر کے حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے اندر نائب غوث اعظم رہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا دین پر استقامت کے اندر اس دور کے اندر کوئی حضور تاج الشریعہ کا جواب نہیں تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ہم ہی نہیں کہتے، غیروں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے، یعنی جو مخالفین ہیں ان کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ شریعت کے اندر استقامت کا معاملہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر ایسا پایا جاتا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن کبھی شریعت سے ذرہ برابر بھی آپ تجاوز نہیں فرمایا کرتے۔ جیسا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب شریعت کی کوئی حد ٹوٹتی ہے تو تم لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہو، فوراً شریعت کی طرف پلٹو، کیونکہ اگر کوئی بندہ شریعت کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ الحاد اور زندگاہ کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو ہم نے دیکھا، آپ نے شریعت کے معاملے کے اندر کسی کی کوئی رعایت نہ کی، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے عام آدمی ہو چاہے عالم ہو، چاہے کوئی مرید ہو یا اپنے زمانے کا بہت بڑا پیر ہو، چاہے کوئی رعایا ہو یا اپنے زمانے کا کوئی حکمراں ہو، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے حق کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان فرمایا۔ اور اس کی جو روایتیں ہیں اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی طرح حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے اخلاق کو آپ دیکھیں،
حضور غوث اعظم کے اخلاق کا مظہر نظر آئیں گے. سبحان اللہ. ایک بار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جب تشریف لے گئے تو گاؤں میں قیام فرمایا. جب گاؤں میں قیام کیا تو کہا سب سے جو غریب آدمی ہے اس کے گھر میں ٹھہریں گے. اب جا کر کے رک گئے, لوگ نذرانے لانے لگے, تحائف لانے لگے, وہ مکان بھرنے لگا. جب صبح کے وقت رخصت ہونے لگے, وہ بہت زیادہ مال و اسباب جمع ہوا تھا, سب اس غریب کو دے دیا. اس علاقے کے لوگوں کا بیان ہے سرکار غوث پاک نے جب وہاں پہ قیام کیا تو اس وقت پہلے وہ اس علاقے کا سب سے بڑا غریب تھا, اور سرکار غوث پاک جب دوسرے دن روانہ ہوئے نا اس علاقے کا سب سے بڑا امیر وہ بن چکا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریبوں کا اتنا خیال سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے. ارے میں کہتا ہوں وہ تو غریب چھوٹا بچے کو کون اہمیت دیتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے, ایک بچے نے کہا کہ حضرت بازار سے مجھ کو مٹھائی لا کر کے دے دیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں, پیسہ لیا. اب پیچھے سے ایک بچے کی آواز آئی کہ حضرت رکنا, میں بھی اپنی امی سے پیسہ لاتا ہوں, مجھ کو بھی مٹھائی لا کر کے دینا. اب بچے پیسہ بڑھانے لگے, میرے لیے بھی لے کے آنا, میرے لیے بھی لے کے آنا. سرکار غوث پاک نے بچوں کے پیسے لیے, بازار میں گئے, مٹھائی خرید کے لائے اور لا کر کے بچوں کے حوالے کیا. بتاؤ اتنے اعلیٰ اخلاق. آپ ذرا تصور کریں اس اعتبار سے, ایک طرف بڑے بڑے ولی آتے تو کانپتے ہوئے آتے ہیں, اتنا روب و دبدبا, اور دوسری طرف بچے بڑے پرتفاق انداز میں آگے بڑھ کر کے پیسہ دے رہے ہیں کہ مٹھائی لا کر کے دے دینا. تو اس سے پتہ چلتا ہے روب اور جلال اپنی جگہ, لیکن اخلاق عالیہ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اندر ہم نے اخلاق کی یہ جھلک دیکھی ہے. ہم نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ جس منصب پر فائز تھے نا, لوگ بھیڑ لگا کر کے دیکھنے کے لیے بیتاب ہو جاتے. اگر آج آدمی تھوڑی سی عزت پا جاتا ہے نا تو اس کے بعد میں وہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی الگ ہی مخلوق ہوں, میں یہ تو میرے سامنے کیڑے مکوڑے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو کہ کبھی کوئی دینی کام کر رہے ہیں اور اگر کوئی آ گیا, اگر زبان سے کوئی آپ نے سخت بات کہہ دی نا تو بعد میں اس کو بلاتے تھے اور بلا کر کے اس کو اتنا نوازتے تھے جو پاس میں خادم رہتے تھے وہ بھی تمنا کرتے تھے کاش اسی طرح سرکار کبھی ہم کو بھی ڈانٹ دے تاکہ ہم کو بھی نوازنے کا موقع مل جائے. سبحان اللہ. اتنے اخلاق عالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو. یہ بمبئی ہی کا واقعہ ہے. آپ جب جو ہے وہ ایک سیٹ کے یہاں قیام تھا اور پھر جب صبح کے وقت روانہ ہونے لگے تو ایک غریب آدمی گاڑی کے سامنے آ گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضور میں نے ملاقات کی بہت کوشش کی, مجھے ملنے نہیں دیا گیا. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا آج کے بعد میں تیرے گھر پہ کبھی بھی قیام نہیں کروں گا, اس لیے کہ تو نے اپنا دروازہ غریبوں کے لیے بند کر کے رکھا ہے. اب اس نے معافی مانگی اور معافی تلافی کرنے لگا, لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے بتا دیا جو غریب کا خیال نہیں رکھتا وہ میرا بھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ورنہ آج تو لوگ تلاش کرتے کوئی سیٹ مرید ہو جائے تو اپنا دھندا چل پڑے. میں ان پیروں کی بات کرتا ہوں جو ڈھونگی پیر ہیں, ورنہ الحمدللہ اہل حق تو اپنی شان الگ ہی رکھتے ہیں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے جیسے اخلاق پیش کیے نا, جب پڑھتا ہوں کبھی کبھی مجھ کو خود کو حیرت ہوتی ہے, لیکن مجھے خیال آتا ہے وہ ان کا مقام ولایت اپنی جگہ, مقام قطبیت الگ اپنی جگہ, ان کی کرامتیں اپنی جگہ, لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اخلاق کا پیکر ہوا کرتا ہے. ارے خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بوڑھی عورت بات کر رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا حضور اس کے دماغ میں کچھ ہلکا پن ہے, یہ بہت باتیں کرتی ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کی باتیں میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا اس کی باتیں. یہ اخلاق ہوا کرتے ہیں اور اس کی جھلک جو ہے محبوبین کے اندر پورے طور پر نظر آیا کرتی ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو کہ حق گوئی و بے باکی کے اندر بھی ان کی کوئی نظیر نہیں تھی. جہاں اچھے اچھے ڈر جایا کرتے تھے نا, میں ایک بات یہاں پہ عرض کروں گا, معاذ اللہ کچھ لوگوں نے بد زبانی کی اور آپ کے کلمہ حق کو یہاں تک کہہ دیا کہ لوگوں کو لڑاتے ہیں, لوگوں کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں, یہ کرتے وہ کرتے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ایک بندہ چوری کر لے, اب قاضی فیصلہ سناتا ہے اس نے چوری کی ہے, اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اب اگر کوئی آگے بڑھ کر کے یہ کہے کہ قاضی جو ہے وہ فساد پھیلا رہا ہے, ہاتھ کاٹنے کے جو ہے وہ سزا اس کو سنا رہا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے اس کا دماغ خراب ہو, یہ خود فسادی ہے. تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جن کے خلاف جو بھی کہا, کسی عام آدمی کے بارے میں یا کسی پیر کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں یا کسی خانقاہ کے بارے میں, تو کیوں کہا؟ شریعت
شریعت کا حکم آپ نے بیان کیا، اور جو شریعت کا حکم بیان کرتا مجرم وہ نہیں ہوتا، جو جرم کرتا ہے وہ مجرم ہوا کرتا ہے۔ لیکن لوگوں کا عجب معاملہ ہے، لوگ کہتے ہیں جو چوری کیا ہے نا اس کو جو سزا سنا رہا وہ مجرم ہے، اور چوری کرنے والا مجرم نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کلمہ حق کو بیان کیا، آج آپ دیکھیں اس کا نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے، اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں ہر علاقے کے اندر ایک بڑی جماعت اہل سنت کی ایسی پائی جاتی ہے جو شریعت کے معاملے میں کسی سے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، اور عموماً ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں زیادہ تر ان کا تعلق حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے نظر آتا ہے۔ اور نائب غوث اعظم جو ہوتا ہے نا اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہوا کرتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ ایک بار ایک سوال ایسا آیا، سارے علماء لاجواب ہو گئے، کسی نے قسم کھا لی تھی کہ میں ایسی نیکی کروں جو نیکی اس وقت کوئی نہ کر رہا ہو ورنہ میری بیوی کو طلاق۔ اب علماء حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اگر قرآن پڑھے گا تو قرآن کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، نماز پڑھے گا نماز کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، تسبیح پڑھے گا کوئی اور بھی تسبیح پڑھ، روزہ رکھے گا کوئی اور بھی روزہ رکھ رہا ہوگا، کون سی عبادت اس کو بتائیں کہ یہ کرے کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو؟ سرکار غوث پاک فتویٰ بھی لکھا کرتے تھے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بہت بڑے مفتی تھے اپنے زمانے کے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آ گیا، ارے سرکار غوث پاک کے مدرسے سے ہر سال 3000 علماء فارغ ہوتے تھے، سبحان اللہ سبحان کتنے سال تک؟ 33 یا 34 سال تک اتنے علماء فارغ ہوتے رہے، تو کتنے علماء تیار ہو گئے؟ 1,00,000 علماء آپ کے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں۔ معلوم ہے ان کو کام بھیجتے تھے، مصر، عرب، شام، یمن، ان علاقوں میں دین کا کام کرنے کے لیے آپ بھیجا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ قائدین کیا کر رہے ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ قائدین کسی مودی اور یوگی سے لڑنے نہیں جائیں گے، حضور غوث پاک کسی ظالم بادشاہ سے لڑنے نہیں گئے، آپ نے اپنے خلفاء کو مریدین کو پھیلا کر کے دین کا کام کیا تھا۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شاگردوں اور اپنے خلفاء کو پھیلا کر کے اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ حضرات مکرم، تو اب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں جب سوال آیا نا تو آپ نے جواب بالکل قلم برداشت تھا جواب لکھا کہ اس سے کہو خانہ کعبہ میں چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو طواف سے روک دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگ جائے، دنیا میں کوئی اور خانہ کعبہ ہے نہیں، جب یہ طواف کرے گا تو یہ ایسی نیکی ہوگی جو نیکی یہی کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو، اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ۔ میں ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا، آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں مفتی کا فتویٰ مان لو، وہ بھی تو بہت بڑے مفتی ہے۔ دیکھو ہم انکار نہیں کرتے مفتی کا، لیکن میں نے تصوف کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ پڑھا تھا، اگر اپنا پیر خود فقیہ ہو تو کسی اور مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب ہمارا پیر صرف فقیہ نہیں افقہ الفقہا ہے، اپنے زمانے کے سارے فقیہوں کا جب سردار ہے تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرات مکرم، حضور تاج الشریعہ کا تفقع آپ دیکھیں، بریلی شریف کے اندر سیمینار چل رہا ہے، اور سیمینار کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ایک جگہ جا کر کے پھنس گیا۔ معلوم ہے کون سا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر یا روڈ پر جو نمازیں ہوتی ہیں اور وہاں پر بڑی بڑی جانداروں کی تصویریں لگی رہتی ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جاندار کی تصویر اگر نمازی کے آس پاس میں موجود ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، نماز کو پھر سے دہرانا پڑتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو نمازیں ایئرپورٹ پر، اسٹیشن پر یا عوامی جگہوں پر پڑھی گئی، کیا ان نمازوں کو لوٹانا پڑے گا؟ ابھی بحث گرم ہے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے آئے اور آ کر کے جلوہ افروز ہوئے۔ حضور محدث کبیر مد ذلہ العالی نے کہا حضور اس مسئلے پر گفتگو چل رہی تھی، علماء کوئی حل اس کا نہیں نکال پا رہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً فرمایا وہ نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی اگر وہ نماز خاشعین کی سی نماز پڑھے اور اس کی نظر جہاں تک پہنچی ہے وہاں تک کوئی تصویر نہ ہو۔ آپ کو پتا ہوگا جب ہم نظر رکھتے ہیں نماز میں سجدے کی جگہ پر تو تھوڑی سی نظر آگے چلی جاتی ہے، تو اتنے دائرے کے اندر اگر کوئی تصویر نہیں ہے، باہر اگرچہ تصویر ہے تو ایئرپورٹ وغیرہ پر کوئی نماز پڑھے گا اس طریقے سے، فرمایا اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ نہیں لوٹانا پڑے گا۔ اس کی دلیل بھی حضور تاج الشریعہ نے کتاب کے حوالے سے بیان فرمائی، لیکن چونکہ وہ علماء کے کام کی چیز ہے تو بتاؤ جہاں سارے علماء دنگ رہ جائیں وہاں پہ حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ آگے آتا ہے۔ ایک بار اسی طرح ایک سیمینار تھا،
سیمینار کے اندر بحث یہ چل رہی تھی کہ جو پوسٹر لگاتے ہیں، جیسے سرکار کا نام لکھا، غوث پاک کا نام لکھا، اللہ کا نام لکھا، کوئی آ کر کے اس کو پھاڑ دیتا ہے اور زمین پر اس کی بے ادبی ہوتی ہے، تو پوسٹر لگانے والا گنہگار ہے یا پھاڑنے والا گنہگار ہے؟ کیونکہ گفتگو چل رہی تھی، اگر وہ لگاتا نہیں تو پھر بے ادبی ہوتی نہیں، تو کس کو گنہگار کہا جائے؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی دیر بعد میں تشریف لائے تو آپ سے یہ مسئلہ عرض کیا گیا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے فوراً فقہ کا ایک کلیہ، ایک قاعدہ پڑھا اور پڑھ کر کے بتا دیا کہ فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کہیں پر مباشر اور سبب دونوں جمع ہو جائیں تو وہاں پر فعل کی نسبت مباشر کی طرف کی جاتی ہے، تو اگرچہ سبب تو کوئی دوسرا ہے لگانے والا، لیکن جس نے پھاڑا ہے وہ وہاں پر مباشر ہے، لہذا پھاڑنے والا گنہگار ہوگا، لگانے والا گنہگار نہیں ہوگا۔ یعنی ایسے باریک باریک مسائل کے اندر جہاں علماء حیران رہ جائیں، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا فتویٰ آگے آیا کرتا تھا۔ اسی طرح جو ہے ایک بار ایک مسئلہ چل رہا تھا سیمینار کے اندر، بڑی گرما گرم بحثیں ہو رہی تھی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی مسئلہ یہ تھا بیع، خرید و فروخت کا مسئلہ تھا۔ کچھ علماء کہہ رہے تھے یہ بیع فاسد ہے، کچھ علماء کہہ رہے تھے یہ بیع باطل ہے، اور دونوں فتویٰ رضویہ دکھا رہے تھے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، حضور تاج الشریعہ تشریف لائے، حضور مودی سے کبیر نے کہا حضور یہ بھی فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں، یہ بھی فتویٰ رضویہ دکھا رہے ہیں، یہ بیع فاسد ہے یا باطل؟ دیکھو جو بیع باطل ہوتی ہے وہ بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، اور جو بیع فاسد ہوتی ہے وہ بیع تو ہوتی ہے لیکن اس کے وصف میں کمی ہوتی ہے اور اس کو توڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو کہا یہ بیع فاسد ہے یا باطل؟ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ بیع باطل ہے۔ اس کے بعد میں فتویٰ رضویہ ہی کا حوالہ دے کر کے بتایا یہ بیع باطل ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جو بیع فاسد لکھا اس کا کیا جواب؟ فرمایا اعلیٰ حضرت نے جہاں پر بیع فاسد لکھا ہے وہ بیع فاسد بھی بیع باطل ہی کے معنی میں ہے، اور اس کی دلیل بھی آپ نے جب پیش فرمائی سارے علماء سبحان اللہ کے اٹھے، الحمدللہ کہ جہاں ہماری نظر نہیں جاتی حضور تاج الشریعہ کی نظر وہاں پر بھی کام کرتی نظر آتی۔ سبحان اللہ۔ تو جو نائب غوث اعظم ہوگا اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ ہوگا۔ میں یہ بات خاص طور سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ میں مریدوں کا ٹولہ تھا۔ ایسی باتیں بھی میں نے کچھ مخالفین سے سنی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے جو سیمینار میں مفتی آتے ہیں نا وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے، 2 مہینہ تیاری کر کے آتے ہیں، ساری کتابیں کھنگال کر کے آتے ہیں، اور 24 گھنٹہ بیٹھ کر کے سیمینار ہال میں گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں نتیجہ نہ نکلے اور حضور تاج الشریعہ ایک لمحے میں جواب دے دیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مفتی اختر حسین کہتے ہیں دہلی میں غالباً سیمینار چل رہا تھا عورت کی آواز کے بارے میں، تو یہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ علماء کا یہ کہنا تھا کہ عورت کی ہر آواز عورت نہیں ہوتی ہے، عورت کی جس آواز میں جو ہے وہ ترنم ہوتا ہے، نغمگی ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ سننا غیر مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ ہر آواز کا یہ حکم نہیں ہے۔ کافی بحث ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ کہتے میں حضور تاج الشریعہ کے پاس جب بریلی شریف آیا، میں نے حضرت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا، بتاؤ علماء اتنی بحث کرنے کے باوجود کوئی حل نہ نکال پائے۔ حضرت نے فوراً فرمایا عورت کی ہر آواز عورت ہے، اور اس کے بعد میں فوراً فقہ کی کتاب سے آپ نے قاعدہ بھی بیان کیا، اور قاعدہ بیان کر کے بتا دیا کہ آواز کے مشابہ ہوتی ہے، فقہاء نے اس کی صراحت کی ہے، لہذا عورت کی ہر آواز کا یہی حکم ہوا ہوگا۔ تو ایسے جو آپ کے جو سیمینار کے جو فیصلوں کے اندر، اور کتنی بار تو دیکھا گیا علماء بحث کرتے کرتے تھک جاتے اور کوئی فیصلہ کر لیتے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ تشریف لاتے، حضرت فرماتے کہ چلو سناؤ کہ کیا جواب ہوا۔ تو وہ جو سوال پڑھنے لگتا نا، حضرت فرماتے سوال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سوال میں نے پڑھا تھا مجھے یاد ہو گیا ہے، جواب پڑھو۔ اب جب وہ جواب پڑھتے نا، بتاؤ اتنے علماء نے بحث کر کے جواب لکھا ہے، حضور تاج الشریعہ فوراً فرماتے یہ جواب کے اندر گلی کیوں چھوڑی گئی، گلی بند کرو۔ یعنی آپ یہ گوارا نہیں کرتے تھے شریعت میں کوئی ہلکا سا راستہ بھی نکال دے تاکہ کوئی شریعت کے اندر جو ہے مداخلت کی جو ہے وہ کوشش کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا تفقع عطا فرمایا تھا، اگر آپ کے سیمینار کی رودادوں کو جمع کیا جائے نا تو بلا شبہ مخالفین کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ اور افقہ الفقہاء کا نام حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جو علماء، دیکھو علماء جلدی کسی سے مرید نہیں ہوتے ہیں،
وہ بہت جو ہے وہ چھان بین کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے اس دور میں سب سے زیادہ علماء اگر مرید ملیں گے تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ملیں گے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کچھ دیکھا تبھی تو مرید ہو رہے ہیں۔ علماء کرامتیں نہیں دیکھ کے مرید ہوتے ہیں، وہ علم پہلے دیکھتے ہیں، اللہ نے کتنا بڑا علم ان کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ کتنی بار دیکھا گیا لوگ جواب کے اندر عاجز آ جاتے، اور کوئی وہی اس مسئلے میں نس بندی کے مسئلے میں آپ دیکھیں، کسی نے یہ دلیل پیش کر دی تھی کہ ختنہ کرتے ہیں تو ختنے میں بھی ایک حصہ کاٹا جاتا ہے، تو نس بندی میں بھی جو نس کاٹی جاتی ہے تو دونوں تو ایک ہی ہیں، لہذا جیسے ختنہ کرنا جائز ہے ایسے ہی نس بندی کرنا بھی جائز ہے۔ اب دلیل بظاہر تو بڑی مضبوط تھی، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً جواب دیا، جو ختنہ کیا جاتا ہے اس کے لیے دلیل موجود ہے، وہ شریعت کے اندر ثابت ہے، اور جو نس بندی کرتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور جو ختنہ کرتے ہیں اس کے اندر فائدہ موجود ہے، ناپاکی سے بچنے کا طریقہ اس میں موجود ہے، اور جو نس بندی کرتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، اور اس کے بعد میں دلائل کی روشنی کے اندر آپ نے ثابت کر کے بتا دیا کہ نس بندی جائز نہیں ہے، ختنہ کرنا جائز اور سنت ہے۔ ایک بار کسی نے ایک سوال کیا، فتویٰ تاج الشریعہ میں یہ موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کیا ہے، حالانکہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا نہیں ہوتا ہے، خدا یہ فارسی کا لفظ ہے، اعلیٰ حضرت نے ترجمے میں اللہ کے ترجمے میں خدا کیسے لکھ دیا؟ اب کوئی اور ہوتا تو گھبرا جاتا، آپ نے جو جواب لکھا ہے وہ تو میں چند لفظ بتا رہا ہوں، پڑھو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے 6 دلیلوں کی روشنی میں ثابت کیا پہلے کہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا کرنا جائز ہے، اور اس کے بعد میں اسلاف بھی یہ ترجمہ کرتے رہے ہیں، دلائل کی روشنی میں بتایا، اور پھر بعد میں بتایا اپنے زمانے کے سب سے بڑے محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لفظ اللہ کے ترجمے میں خدا لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے دلائل دیے کہ جب لفظ اللہ بولا جاتا ہے تو اللہ ہی کی ذات سمجھی جاتی ہے، ایسے ہی لفظ خدا جب بولا جاتا ہے تو اللہ ہی کی ذات کو سمجھا جاتا ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے خاص ہیں، کسی اور کے لیے بولے ہی نہیں جاتے ہیں۔ جب ایک مفتی وہ فتویٰ پڑھتا ہے تو اس کے دل سے آواز نکلتی ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی۔ میں تو کہتا ہوں یہ بھی ایک مکمل عنوان ہے کہ فتویٰ تاج الشریعہ کو پڑھا جائے، اور وہ چیزیں جن کا جواب عام لوگ دینے سے عاجز آ جاتے ہیں، حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی ان کا کیسا جواب دیتے ہوئے نظر۔ یہ ٹائی کا مسئلہ آپ لوگوں نے کتنی بار سنا، کتنے علماء اس میں حیران ہو گئے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے فرمایا یہ کراس کا نشان ہے، ٹھیک، اور اس کے اندر جو صلیب کا نشان ہوتا ہے اس کے ساتھ میں مشابہت، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ یہ اپنے مردوں کو بھی ٹائی پہناتے ہیں، اس کا مطلب ہوا یہ ان کا مذہبی شعار ہے، اور جو مذہبی شعار ہوا کرتا ہے وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا، اور پھر دلائل کے انبال لگا کر کے بتا دیا کہ ٹائی پہننا ناجائز و حرام ہے۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کو اتنا اعلیٰ مقام فقہ کے اندر عطا فرمایا تھا، اور جو ان کی کرامتیں اور ان کی شانیں بیان کی جاتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا پیر ہمیں عطا فرمایا جو روحانیت کا تو تاجدار ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ اپنے زمانے میں سب سے بڑا فقیہ بھی ہے، لہذا ہمیں مسائل کے لیے بھی کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات مکرم، آج کی جو تاریخ ہے یہ 7 ربیع الآخر کی تاریخ، آج ہی کے دن حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بنیاد رکھی تھی جماعت رضائے مصطفیٰ کی، اور ساری زندگی حضور تاج الشریعہ اسی جماعت کے ذریعے دین و سنت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ میں چند باتیں اس حوالے سے کہوں گا کیونکہ یہاں پر بھی کچھ لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ میں تو حیرت میں ڈوب جاتا ہوں، کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں جماعت رضائے مصطفیٰ والے جو ہیں وہ خالی لڑاتے ہیں اور فتنہ کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ معلوم ہے کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر ہم کو نماز پڑھنے دو، اگر تم منع کرو گے تو تم فتین ہو، تم ہمیں دیوبندیوں سے ملنے دو، اگر منع کرو گے تو تم فتنہ پرور ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ فون کے ذریعے جو چاند کی خبر ہے اس کو ہمیں ماننے دو، اگر ماننے سے انکار کرو گے ہم تمہیں فتنہ پرور کہیں گے۔ تو بات تو وہی ہو گئی، ہم شریعت کا مسئلہ بیان کریں تو ہمیں فتنہ پرور کہیں، تو ہم تو کہتے ہیں ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ وہ تو حدیث پاک میں ہے بھی نا کہ آخری زمانے میں جو دین کا کام کرے گا اسے اسی طرح تانوں سے نوازا جائے گا اس کو۔
الحمدللہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی بنیاد حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے 1 سال یا چند ماہ پہلے رکھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو مجھ کو خود کو حیرت ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دین کا کام کرتے رہے، آخری عمر کے اندر آپ کو تنظیم بنانے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، آج میں موجود ہوں، میں ہزاروں علماء کا کام تنہا کر لیتا ہوں، ہزاروں فتنوں کا مقابلہ میں تنہا کر لیتا ہوں، آج میں موجود ہوں، زمانے بھر کے مسلمانوں کی ضرورتوں کو میں تنہا پورا کر دیتا ہوں، میرے بعد میں فتنے اٹھیں گے، میرے بعد میں بڑے حوادثات پیش آئیں گے، میرے بعد میں بہت سارے گمراہ سر اٹھائیں گے، کیونکہ علماء نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کے ڈر سے ان کے دور میں بہت سارے فتنے آپ کے انتقال کا انتظار کرتے ہوئے خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والے زمانے میں بڑے فتنے اٹھیں گے، ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنا، ایک ایسی تحریک بنائی جائے جو زمانے کے اٹھنے والے سارے فتنوں کا اس ٹیم کی شکل کے اندر آگے بڑھ کر کے وہ لوگ مقابلہ کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے چند ماہ پہلے یہ تحریک قائم کی، اور آپ کے وصال کے بعد میں جب فتنے اٹھے نا تب لوگوں نے گواہی دی تھی، اے امام احمد رضا تمہاری بصیرت کو سلام ہو، آنے والے فتنوں کی طرف کیسے جھانک کر کے تم نے دیکھ لیا تھا۔ میں نے جماعت رضائے مصطفیٰ کی جب تاریخ پڑھی نا، میں کہتا ہوں آدمی بھیگی پلکوں کے بغیر جماعت رضائے مصطفیٰ کی تاریخ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اتنی دل آویز اور اتنی دل خراش اس کے اندر داستانیں آپ کو ملیں گی۔ آپ جماعت رضائے مصطفیٰ کی جو تاریخ دفتر میں اس کو لے کر کے پڑھیں، پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند، حضور شیر شاہ سنت، اور اسی طرح علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت سارے اکابرین جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے کام کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا اور پھر وہ شدی سنگٹن نکلا اور ارتداد کی ایک لہر چلی، یہ حضرات ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے، گنبد خضرا کی طرف سب نے چہرہ کیا اور رو رو کر کے کہا یا رسول اللہ امت پر بڑا مشکل وقت آیا ہے، آپ مدد فرمائیں، حضور آپ توجہ فرمائیں۔ سب کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر علماء کی قیادت کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے جو دین کا کام شروع ہوا تھا نا، یہ لوگ جب چلے گئے وہاں سے انہوں نے خط لکھ کر کے بتایا کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں۔ وہ خط جب آج آپ پڑھیں گے نا، آج بھی موجود ہے وہ خط، ان خطوں کو پڑھتے نا تو رونا آتا ہے۔ معلوم ہے حضور مفتی اعظم ہند وغیرہ نے خطوں میں کیا لکھا تھا؟ ہم لوگ فلاں علاقے میں گئے تو ہمارے پیچھے کتے دوڑائے گئے، ہم فلاں علاقے میں گئے ہمیں بندوق دکھا کر کے ڈرایا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم فلاں علاقے میں گئے ہمارے اوپر پتھر پھینکے گئے، ہم فلاں علاقے میں گئے ہمیں گالیاں دی گئی۔ بتاؤ کیسے مشکل حالات میں، ارے جو اپنے زمانے کا اتنا پائے کا ولی ہو، بڑے بڑے علماء جس کی ایک ملاقات کے لیے ترستے ہوں، وہ بڑھاپے کے عالم کے اندر سنیوں کا درد اپنے دل میں رکھ کر کے ایک ایک دیہات میں جا کر کے ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان کر رہا ہے۔ وہ کیسے حالات تھے، حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے خطوط کے اندر ان کو لکھا۔ اسی لیے غالباً حضور محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جماعتیں بنتی رہتی ہیں اور بگڑتی رہتی ہیں، لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ بگڑنے کے لیے نہیں بنی ہے، یہ رضائے مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، اور یہ جماعت کبھی نہیں بگڑے گی۔ جو اس سے ٹکرائے گا وہ خود مٹ کر کے رہ جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے اس بیچ میں سینکڑوں جماعتیں بنی اور مٹ گئی، جماعت رضائے مصطفیٰ کچھ دیر کے لیے تعطل ہوا لیکن پوری آب و تاب کے ساتھ میں پھر آگے بڑھ کر کے سنیوں کی خدمت انجام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرات مکرم، جماعت رضائے مصطفیٰ ایک ایسی تحریک ہے اس دور کے اندر، میں نے جو مشاہدہ کیا میں بتاتا ہوں، دوسرے اور بھی بہت سارے کام کرنے والے ملیں گے، بہت سارے کام کرنے والے ملیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کوانٹیٹی ادھر آپ کو نظر آئے گی، کوالٹی اگر ملے گی تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے اندر ملے گی۔ ہم نے اس میں کوالٹی دیکھی ہے، اور وہ کوالٹی کیا ہے؟ دوسری جماعت کے لوگوں کے اندر دین کا کام کریں لیکن دین پہ وہ مضبوطی ہم کو نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ، جو مضبوطی ہمیں جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے کام کرنے والوں میں نظر آیا کرتی ہے۔ یہ بالکل ایک دم مشاہدہ ہے، اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے ایک عام بچہ بھی جڑ جاتا ہے نا، وہ پہلا سوال یہ کرتا ہے حضرت میں وہ میوزک وغیرہ بینڈ باجا وغیرہ کرائے پہ دیتا ہوں، اب میں جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑ گیا ہوں، کیا اب میں کیا کروں؟
تو اس کو مسئلہ بتایا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے. وہ اپنا سارا سامان بیچ دیتا, اپنا روزگار بیچ دیتا ہے اور کہتا میں کوئی حلال طریقے سے روزی کمانے کا طریقہ اختیار کروں گا. یعنی ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات میرے سامنے پیش آئے جو لوگوں نے مجھ کو بتایا ہے کہ جیسے ہی میں جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑا میں نے یہ ترک کر دیا گناہ, یہ غلط چیز کو ترک کر دیا. یہ کس کا فیضان ہے؟ یہ مجدد اعظم کا فیضان ہے کہ جو ان کی تحریک میں جڑ جاتا ہے نا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاص عنایات سے اسے مالا مال فرمایا کرتے. اور میں یہ جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں, مخالفین کو تکلیف ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے جو بندہ جڑ جاتا ہے اگر وہ کچھ اور زیادہ نہ بھی کرے تو اس کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اعلیٰ حضرت کے نام کی تحریک سے جڑا, اور جو جس سے جڑتا ہے اور اس پھر بزرگ کی نظر اس کے اوپر ہونے لگ جاتی ہے, تو جو جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے گا سرکار اعلیٰ حضرت اس پر اپنی خاص توجہ فرمائیں. تو فتنوں کے اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ ہمارے پاس میں بہت بڑا ہتھیار ہے. آج کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. یہ 106واں جو ہے وہ یوم تاسیس ہے. بتاؤ اتنے سالوں کے اندر جماعت رضائے مصطفیٰ کی خدمات کو آپ جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لا کے رکھے. میں ایک جملہ اور بھی کہا کرتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کام کیا, انہوں نے اتنا کام کیا. میں صرف ایک بات کہتا ہوں, اگر کوئی بہت کام کیا اور سارے کام کو جمع کر کے ایک چینل پہ لا کے رکھ دیا تو ان کو بہت بڑا نظر آیا. جماعت رضائے مصطفیٰ کا کام پوری دنیا میں نہیں, پورے ہندوستان میں نہیں, بلکہ پورے مہاراشٹر میں نہیں, صرف بمبئی کی سرزمین پر, اور پوری بمبئی میں بھی نہیں, بمبئی کے چند علاقوں میں جو کام ہو رہا ہے اس سب کو اکٹھا کر کے اگر ایک چینل پہ ڈال دیا جائے نا, اس چینل والوں کے کام پہ یہ کام بھاری پڑ جائے گا. لیکن بات کیا ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ اکٹھا ہے تو لوگوں کو نظر آتا ہے. ہمارا کام اتنا پھیلا ہوا ہے کہ لوگ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا پاتے ہیں. لیکن ہم اندازہ لگوانے کے لیے ناجائز کام نہیں کریں گے, ہم جائز طریقے سے اپنے کام کو آگے پہنچائیں گے. تو جماعت رضائے مصطفیٰ اس دور کے اندر اہل سنت و جماعت کی سب سے مضبوط اور سنیت کے اندر استقامت سکھانے والی سب سے عظیم تنظیم ہے. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد میں اس دور کے اندر حضور قاضی القضات قائد ملت حضور حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد اسد رضا خان مدظل العالی والنورانی اس کی قیادت فرما رہے ہیں. اور جو رنگ, جو استقامت اور جو اخلاق عالیہ اور جو حق گوئی و باقی ان بزرگوں کا شیوا رہا تھا حضور قائد ملت کے اندر, وہ تمام چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں. اور اس کا مشاہدہ لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے بھی کیا ہے. الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور قائد ملت مدظل العالی والنورانی کے جو شہزادگان ہیں وہ بھی اس کام کے اندر اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ ملکہ عطا فرمایا ہے. الحمدللہ اسی لیے ہم کہتے ہیں بریلی شریف نہ کل خالی تھا, نہ آج خالی ہے, اور نہ بعد میں کبھی خالی رہے گا. یہ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت سے خصوصی فیضان عطا کیا گیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس دور کے اندر اگر کام ہوگا تو خانوادہ حضور تاج الشریعہ سے یہ کام آگے بڑھے گا.